اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 24 تا 29 میں مسلمانوں کو تنبیہ کہ جنگ میں رشتہ و قرابت کا لحاظ نہ کریں۔ اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے۔ جنگ حنین اور پچھلے غزوات سے سبق کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، سو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مشرکین کے لیے مسجد الحرام کے پاس داخلے کی ممانعت۔ مسلمانوں کو یقین دہانی کہ اس پابندی سے ان کی تجارت پر جو اثر پڑے گا اللہ اس کی تلافی فرما دے گا۔ دین حق کی پیروی نہ کرنے والے اہل کتاب سے جہاد کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اور اللہ تعالی نافرمانی پر اصرار کرنے والے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے مسلمانوں، اللہ نے جنگ کے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پر جنگ حنین کے دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز ہونے لگا تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور پھر تم کافروں کو پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین و رحمت نازل فرمائی، اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سخت سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور کافروں کے اعمال کا یہی بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ پھر اس طرح سزا دینے کے بعد بھی اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک لوگ ہیں، بس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ
اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہے تو اللہ چاہے گا تو بہت جلد تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مکہ کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا، جس کا کچھ انحصار وہاں رہنے والے مشرکین پر بھی تھا۔ بعض مسلمانوں کو خوف تھا کہ اگر ان مشرکین کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی گئی تو ان کی تجارت کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ ان اللہ علیم حکیم۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مطیع و محکوم ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیں۔